میں نے پھر ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم آیت اللہ محمد جناب ڈاکٹر نیاز محمد حمدانی صاحب، جن کے بہت علمی کام ہے، ان کو ہم نے ایک سوال بھی بھیجا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی اس طرح کی روایات احمد بن حنبل وغیرہ سے جو یہ اقوال منسوب ہے، پھر ایسی روایتوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کو انہوں نے ایک جواب دیا. پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، آڈیو کلپ ہے ان کی، یہ سنیں ڈاکٹر نیاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الملاحم والفتن کے موضوع پر جو احادیث ہیں ان کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، تو ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس باب سے متعلق احادیث ہوں یا دوسرے فقہی ابواب سے متعلق احادیث ہوں، ان سب کو ہم نے ایک ہی معیار پر رکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ابواب جو ہیں ان میں پائی جانے والی روایات تو درست ہیں یا ان کے اندر درست نادرست، معتبر نامعتبر، صحیح اور ضعیف سب موجود ہیں، لیکن کتاب الملاحم والفتن میں جو حدیث ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے، وہ ساری کی ساری ضعیف ہے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. جس طرح سے فقہ کے دوسرے ابواب میں حدیث کو اپنے ایک سٹینڈرڈ پر رکھنا ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، معتبر ہے یا نامعتبر ہے، اس چکر کی احادیث کو بھی اسی پیمانے کے اوپر اور اسی قسم کے اوپر رکھنا ہوگا اور پھر باتوں کو ان کا فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ تو ہو گئی اس حوالے سے ایک بات. دوسری بات، ہمارے ہاں دو چیزیں عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں جو عوام کے اندر آ جاتی ہیں. عوام میں پھر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سند کو اور صحیح اور ضعیف ہونے کو، معتبر و نامعتبر ہونے کو نہیں دیکھتے، بلکہ انہیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، فیسینیٹنگ لگتی ہیں، جو چیزیں ان کی جذباتی تسکین کرتی ہیں، وہ چیزیں پھر ان کے اندر پاپولر ہو جاتی ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، معتبر ہے یا نامعتبر. تو یہ چیز تمام فقہی ابواب میں اور ملاحم والفتن والی بات بھی اس کا اسی طرح سے اطلاق ہوتا ہے. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان کیونکہ مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں، جہاں بھی دیکھیں انہیں بات بڑھ رہی ہے، ایٹ لیسٹ پچھلے 100 سال سے جب سے یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگ اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد مسلمان مفتوح اور پسماندہ اور کمزور ہو گئے ہیں، تو سارے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اب صحیح ہے کمزور ہے، تو جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. اہل تشیع میں تو یہ بہت صدیوں سے یہ ایک احساس محرومی، احساس مظلومیت، احساس ضعف یہ پایا جاتا ہے. جب کسی قوم میں مظلومیت کا اور اس قسم کا کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نا ٹوٹے کو ٹوٹے کا سہارا. تو پھر جہاں بھی دنیا میں کہیں کوئی ظلم والا واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو کتاب الملاحم والفتن میں کچھ نشانیاں تھی ہیں، ان نشانیوں کی تحقیق کر کے وہ پھر ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس جہاں تو دنیا ظلم سے بھری جا رہی ہے تو آپ ان واقعات کے بعد امام زمان کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ زیادہ تر لوگوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وش فل تھنکنگ ہوتی ہے، اور دنیا میں پہلے بہت دفعہ اس قسم کے واقعات ہوئے جن کی بنیاد پر اس وقت کے لوگوں نے یہ امید باندھی تھی کہ امام زمانے کا اسلام ضرور بس ہوا کہ اور آج کل بھی اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں اور لوگ اس قسم کی خاص طور پر اہل تشیع ہوئے اس قسم کی سائیکی بنی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر انالیسس کر رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام نے ضرور کروایا. اب اس قسم کے واقعات، اس قسم کی حوادث، اس قسم کے مظاہر کی بنیاد پر
इस किस्म का कोई कातली फैसला नहीं दे सकते, लेकिन आप बस अब इस वाक़े के वक्त और मुझे की बुनियाद पर 5 शख्सियात के हवाले से भी लोग देखते हैं कि कुछ मखसूस अनासर होते हैं जो अपनी पसंदीदा शख्सियात के बारे में बहुत सा रवायात कर रहे होते हैं और वो भी खिलाफ होती है पसंद आ रहा है। तो ये इस मौजूद के बारे में भी मालूमात तफसील में अगर बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, सारी है तो ये डॉक्टर साहब आयतुल्लाह है, यानी एक आलिम आदमी जब बात करता है इस तरह के मौज़ूआत तो आप उसका अंदाज देखें, यानी चूंकि वो उसूलों से वाकिफ होता है, हदीस के हवाले से उसकी ऊपर जो बहसें हैं मुहद्दिसीन की, फुक़हा की, मुतकल्लिमीन की, उसूलियों की, उसको इन सब चीजों का इल्म होता है तो उन सब को सामने रख के बात करता है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ जो मकबूल जान साहब और इस टाइप के जो लोग होते हैं या साहिल साहब और ऐसे लोग, और या जो सोशल मीडिया पे इस तरह की रिवायतें नशर करने वाले, तो वो एक अवामी वो उसमें, यानी आपको उसकी तमाम जिहाद का और उसका इल्म या होता नहीं है, या होता है तो आप अपनी ख्वाहिश और तमन्ना के मुताबिक उसको पेश कर रहे होते, तो ये एक फर्क आप देख लीजिए।